السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی یار لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن سے نہ آپ صرف بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ اور رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ دوستو، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات ماننے یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتا ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے بھر رہا ہے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی کو پاک کر لو تو اللہ کی محبت بھی رضا بھی پالو گے۔ ناظرین، اللہ قرآن میں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، آج اگر مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا، یہ بھی بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ سکیں، وہ پھر ان ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا، اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ نہ باقی رہے، کیونکہ بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دل مشکلوں میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اتنا تو کل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسی قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو اور دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ناظرین، جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن بھی اللہ تعالیٰ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کی دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری طلب کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کر، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی زندگی سے اور
इर्द गिर्द के लोगों से यही सीखा है कि अल्लाह के सिवा कोई भी माजी की गलतियां माफ नहीं करता। कोई ये नहीं देखता कि अब आप कितना बदल गए हो, कोई ये नहीं सोचता कि आप में अब कितनी अच्छाइयां हैं। नहीं, सब मिलकर बस एक दूसरे के माजी को कुरेदने में लगे हुए हैं। खुद की किसी को खबर नहीं, खुद के ऐबों का किसी को इल्म नहीं, लेकिन दूसरों की छोटी सी छोटी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। हर शख्स यहाँ खुदा बनने में लगा हुआ है। हर शख्स यहाँ अपनी जात को छोड़कर दूसरों की जात पर तबसरे करने लगा हुआ है। और हम कहते हैं कि हमें सुकून नहीं आता। हम नमाज पढ़ते हैं तो चैन नहीं आता, कुरान पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। कैसे मिलेगा सुकून जब तक तुम्हारी वजह से कोई बेसुकून रहेगा। माफ करना सीखो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये जो लोग हमें जज करते हैं कि ये हमारी तकलीफ में हमारे साथ थे, यह इन्होंने वो सब देखा जो हमने देखा नहीं। जिंदगी की हर लड़ाई इंसान को अकेले लड़नी पड़ती है। हमारे अंदर जो बेशुमार जंगें चल रही होती हैं उनका सामना हम अकेले ही करते हैं। कोई दूसरा शख्स हमें सहारा नहीं देता। हमें खुद ही गिरकर खुद ही संभलना पड़ता है। आज जो हम यहाँ हैं तो ये कोई नहीं जानता कि हम किस दौर से गुजर कर आए हैं सवाए अल्लाह के। इसलिए किसी को कोई हक नहीं कि वो आपको जज करे। नाज़रीन, कुछ राज हम सारी जिंदगी अपने अंदर रखते हैं, किसी को चाह कर भी नहीं बता पाते। शायद इस खौफ से कि कोई हमें समझेगा या नहीं, हमें जज करने लगेंगे। ऐसी बातें हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं बता पाते। बस एक वही है जो हमें जज नहीं करता, जो हमें बुरा नहीं कहता, जो सब जानते हुए भी माफ कर देता है, जो सब जानने के बाद भी हमें इतने गौर से सुनता है। नाज़रीन, वाकई कुछ बातें सिर्फ अल्लाह से ही करने वाली होती हैं।